السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ واری درس اور محاضرہ جو دعوے آف سلفیہ کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، حدیثوں کا ایک سلسلہ امام نووی رحمہ اللہ کی جمع کردہ منتخب کردہ مختصر سی کتاب الاربعین النوویہ، جس کی منتخب حدیثوں کی شرح و بیان کا سلسلہ ہم اور آپ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں 15ویں حدیث، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ خیر بات کرے، اچھی بات کرے، اور یا تو خاموش رہے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ۔ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ تم میں سے جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح ترین حدیثوں میں سے ہے، اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سماج، اسلامی معاشرہ میں جہاں مسلمان رہتا اور بستا ہے اسے کچھ بنیادی تعلیم، کچھ حقوق، آداب اس حدیث کے اندر سکھائے گئے ہیں، اور حقوق العباد میں سے متعلق ایمانی خصلت اور مکارم اخلاق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو شخص زیادہ باتیں کرتا ہے وہ غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے۔ آدمی گفتگو جب زیادہ کرتا ہے تو اس سے گناہ بھی اسی طرح صادر ہوتے ہیں۔ کبھی جانے انجانے میں غیبت کر بیٹھتا ہے، کبھی کسی کی شان میں گستاخی کر جاتا ہے، کبھی کسی کو برا بھلا کہہ دیتا ہے، کبھی کوئی فساد کا ایسا جملہ کہہ دیتا ہے جس سے آگ لگ جاتی ہے، کبھی کوئی اور، یعنی کثرت کلام یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ بہت زیادہ بولتے ہیں، غیر ضروری بات بولتے ہیں، اور بولنے کے اتنے عادی ہوتے ہیں، کہاں کیا بات کہنی ہے، کہاں کیا نہیں کہنی ہے، ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو پہلے سوچتا ہے اور پھر بولتا ہے، لیکن ایک عام آدمی جس کی تربیت نہیں ہوتی، جسے صحیح شعور اور فہم نہیں ہوتا، جسے سمجھ بوجھ اور گہرائی نہیں ہوتی، تو آدمی صرف ہر جگہ وہ بولنا اپنا حق سمجھتا ہے، ہر جگہ کمنٹ کرنا، رائے دینا وہ اپنا ذاتی حق تسلیم کرتا ہے۔ تو بہرحال شریعت اسلامیہ اس حوالے سے ہماری تربیت کرتی ہے کہ ایک مسلمان کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، کہ ایک مسلمان اسے اگر ضرورت ہے تو بولے اور ضرورت نہیں ہے تو خاموشی اختیار کرے۔ اگر نہیں بولے گا تو اللہ رب العزت اس سے نہیں پوچھے گا، لیکن اگر وہ بولتا ہے، کلام کرتا ہے، تو یقین جانیے کہ یہ چیزیں اللہ کے ہاں اعداد و شمار میں ہیں، اور ان چیزوں کا حساب انسان کو اللہ کے ہاں دینا ہے۔ اسی لیے فلیقل خیرن سے اس بات کی تعلیم دی گئی کہ آدمی جو ہے بات دو طرح کی ہوتی ہے۔
فی نفس ہی خیر ہوتی ہے ایک بات، کہ ایک آدمی کوئی بات کہتا ہے وہ فی نفس ہی خیر ہوتی ہے، یعنی مثلاً تسبیح بیان کرتا ہے، کلام اللہ کو کی تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، یا اور تقریر کر رہا ہے، یا کسی خیر کی تعلیم دے رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے انسان کے لیے فی نفس ہی خیر کا ذریعہ ہے۔ لیکن اسی طریقے سے ایک آدمی کا کسی کے حق میں کلمہ طیبہ اچھی بات کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو خیر و بھلائی کی تعلیم دینا یہ بھی بہت بنیادی چیز ہے، اچھے کلمات میں سے ہے۔ اپنے بھائی کو خوش کرنے کے لیے اچھی بات کہہ دینا، کسی کی تعریف کر دینا، کسی سے مل جل کر کے اس کی ناراضگی دور کر دینا، کسی دو لوگوں کے درمیان اختلاف اور نزاع کو ختم کر دینا، اس کے لیے کوئی اچھے کلمات کہہ دینا، یہ سب جو ہے کلمے خیر ہیں، یہ سب بھلائی کے کلمات ہیں جسے انسان کو کہنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے۔ فلیکل خیرن کے اندر یہ چیز داخل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو تعلیم دیا کہ ان العبد لا يتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا، کہ ایک بندے مومن بعض دفعہ ایسے کلمات کہتا ہے کہ اس کلمے کے خیر کو، اس کلمے کی گہرائی کو نہیں جانتا وہ، اور وہ کلمہ اللہ کی رضوان کا، اللہ کی پسندیدگی کا کلمہ ہوتا ہے، اور اس کی بنا پر وہ آدمی یرفعہ اللہ بہا درجات، اللہ اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ اور بعض دفعہ بندہ لا يتکلم بالکلمہ من سخط اللہ، اللہ کی ناراضگی کا کلمہ کہتا ہے وہ، لا یلقی لها بالا، لیکن کوئی پرواہ نہیں کرتا اس کی، بس منہ میں آیا کہہ دیا، لیکن وہ کلمہ اللہ کو ناراض کرنے والا کلمہ ہوتا ہے، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا کلمہ ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پر یہوی بہا فی جہنم، اس آدمی کے لیے اتنا سنگین ثابت ہوتا ہے وہ کلمہ کہ اس کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق قرار پا جاتا ہے۔ اب دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا سختی کے ساتھ اس بات کی تعلیم دی کہ ایک مومن کا کردار و عمل یہ ہونا چاہیے کہ آدمی اچھی بات، خیر کی بات کرے، بیہودہ گوئی، بد کلامی اور فحش کلامی یا ایسے کلمات جو شر کا باعث ہے اس سے اجتناب کرے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ایمان باللہ والیوم الآخر کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ فلیکرم جارہ، اپنے پڑوسی کی عزت و احترام کو قائم رکھے، اپنے پڑوسی کی مدد کرے، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان و بھلائی کا معاملہ کرے۔ پڑوسی اصل مراد گھر کا پڑوسی ہے، جہاں آدمی رہتا ہے، جہاں اس کا مسکن ہے، اصل مراد اس کے گھر کا پڑوسی ہے۔ لیکن جار یہ عموم ہے، اس کے اندر گھر کا پڑوسی ہو، دکان کا پڑوسی ہو، سفر کا پڑوسی ہو، کہیں کسی اور جگہ میں آدمی ہے وہاں کا پڑوسی ہو، وقتی و عارضی پڑوسی ہو، سب کے ساتھ احسان و بھلائی کا معاملہ کرنا، یہ شریعت نے اس کی تعلیم دی ہے۔ اسی طریقے سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، عزت و آبرو کا دفاع کرنا، تحفے تحائف دینا، اس کے ضرورت میں اس کی مدد کرنا، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری بھی ہے اور اس کے اخلاق مندی کا تقاضا بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ما زال یوصینی جبریل، جبریل مجھے پڑوسی کے باب میں وصیت کرتے رہے حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے گمان ہو گیا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس کو ہمارا وارث بنا دے، پڑوسی کو ہمارے وراثت میں حقدار بنا دے۔ تو آپ دیکھیں اتنی وصیت جبریل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی، اور اللہ کے نبی نے اپنی امت کو اسی قدر وصیت فرمائی ہے کہ پڑوسی کو اذیت دینا حرام ہے، پڑوسی کی عزت سے کھیلنا بدترین قسم کے گناہوں میں سے ہے، پڑوسی کے ساتھ شر اور برائی کا برتاؤ کرنا
یہ اس لیے کہ ایک ساتھ آدمی رہتا بستا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، بہت سارے ضروریات ہوتے ہیں، سماجی تقاضے ہوتے ہیں، ضرورتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہاں آدمی شر کا معاملہ کرے، بد اخلاقی کا معاملہ کرے تو اس سے پوری سماجی زندگی اور اسلامی معاشرت متاثر ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ ایک آدمی اپنے پڑوسی کے حق کو ادا کرے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اکرام کی کوئی جہت اور کوئی حد متعین نہیں ہے کہ کس طرح سے اس کے ساتھ بھلائی کیا جائے یا کس طرح سے اس کی تکریم کی جائے، اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ مال کے ذریعہ، ضرورت ہے تو تعاون کے ذریعہ، اثر و رسوخ کے ذریعہ سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس کے ذریعہ دعوت دے کر کے، کھانا کھلا کر کے، ہنسی کے دو کلمے کہہ کر کے، خوشی میں شریک کر کے، یعنی جس حیثیت سے بھی اس کے ساتھ تکریم کا معاملہ ہو سکتا ہے، اس طور پر پڑوسی کی حالت اور شخصیت کو جو ہے کہ شایان شان اس کی تکریم کی جائے، شایان شان اس کی تکریم کی جائے۔ اسی لیے ایمان باللہ اور اسی طریقے سے ایمان باللہ اور یوم آخرت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کی جائے۔ اگر آپ کے دروازے پر کوئی مہمان آ گیا، ضروری نہیں رشتہ داری آئے، غیر رشتہ دار، غیر شناسا شخص، اگر وہ آپ کے یہاں بطور مہمان کے آتا ہے تو اس کی تکریم، اس کی ضرورت کو پورا کرنا اور اس کی خدمت کرنا یہ ہمارا فرض ہے شرعی لحاظ سے۔ الضیف هو النازل بک، آپ کے پاس کوئی بھی آ جائے، چاہے وہ مسافر ہو، غیر مسافر ہو، اس کا اکرام، اس کی مہمان نوازی یہ ہمارا فرض، ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن چونکہ آج کے حالات ذرا بدل گئے ہیں، سماج اور معاشرہ بدل رہا ہے، بڑی تیزی سے انسانی اقدار و اخلاق بدل رہے ہیں، تو ایسے حالات میں جان کر، پرکھ کر، تھوڑا سا غور کر کے کسی کو اپنے گھر میں داخل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہم اور آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ سماجی معاملات اور مسائل میں انسان اس قدر بیہودہ پنی کا شکار ہو چکا ہے کہ اس کے ذریعہ سے ایک آدمی کسی کے گھر آیا اور اس کو ضرر پہنچا دیا، کسی کے مال اور دولت کو نقصان پہنچا دیا، کسی کی ذات اور شخصیت کو نقصان پہنچا دیا، کسی کے بچے کو نقصان پہنچا دیا۔ تو بہرحال جہاں ایک طرف مہمان کی تکریم کی تعلیم دی گئی ہے، موجودہ حالات میں اجنبی اشخاص کو جب تک آدمی دیکھ نہ لے، پرکھ نہ لے، یا جو اس کے لائق مناسب سمجھے اس طور پر اس کے ساتھ تکریم کرے۔ جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی اگر اپنے گھر میں کسی مہمان کو نہیں رکھ سکتا یا اپنے گھر میں کھانا نہیں کھلا سکتا تو کیا اسے گیسٹ ہاؤس میں، ہوٹل میں، یا اس کے لیے کوئی مدد اور تعاون کر کے اس طرح سے کوئی انتظام کر دے تو وہ بھی حق ادا ہو جائے گا؟ تو کہا بالکل، اگر کوئی آدمی اس طرح سے واقعی مجبور ہے تو آج ہوٹل ہے، گیسٹ ہاؤس ہے، آدمی پیسہ دے سکتا ہے، ظاہر حدیث کا حکم آج بھی عام ہے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اپنے جو ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مہمان نوازی اور مہمان کے آنے اور مہمان کو کھلانے کا جو معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ حالات اور زمانے کے بدلنے سے ختم ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ یہ چیز اپنی جگہ پر باقی ہے کہ ایک مہمان کی مہمان نوازی کی جائے، چاہے جتنے گیسٹ ہاؤس عام ہو جائیں، چاہے جتنے ہوٹل عام ہو جائیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میرے گھر مت رہیے، آئیے جو ہے آپ ہوٹل ہے جا کر فلاں جگہ رہ لیجئے جو ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں اسلامی اقدار میں سے ہیں، اسلامی اخلاق میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیاری تعلیم اس حدیث کے اندر ہم سب کو دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں 16ویں حدیث، 16 نمبر کی حدیث جو ہے امام نبی رحمہ اللہ نے جو ہے الاربعین النوویہ کے اندر جو جگہ دی ہے، وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی اس کے راوی حدیث ہیں۔ بیان کرتے ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اوصنی، اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تغضب،
غصہ نہ کر۔ فردد مرارن، اس آدمی نے کئی بار اللہ کے نبی سے اسی بات کا مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ وصیت فرمائیے، نصیحت فرمائیے۔ تو آپ نے اسی بات، اپنی بات کئی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائی اور کہا لا تغضب، تو غصہ نہ کر۔ وہی بات دہرائی اللہ کے نبی نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ دیکھیں اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہماری دینی زندگی، اخلاقی زندگی کا ایک بڑا سنہرا باب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں چھیڑا ہے۔ کیوں کہ آپ دیکھیں یہاں ان رجلن، وہ آدمی کون تھا اس کی تشریح نہیں ہے، لیکن بعض شارحین نے ذکر کیا ہے کہ ان کا نام جاریہ بن قدامہ رضی اللہ عنہ تھا۔ جاریہ بن قدامہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے اس وصیت کا مطالبہ کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس حدیث سے پر غور کیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنی ذات کو نفع پہنچانے والی چیزوں سے کتنی حرص، کتنا تعلق، کتنا لگاؤ تھا کہ وہ اپنی تربیت کے باب میں کتنا فکر مند تھے کہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کھانا، کپڑا، روٹی، مکان، دیگر چیزوں کا مطالبہ کرنے کے لیے نہیں، یا کسی شکوہ شکایت کے لیے نہیں آئے، بلکہ آئے بھی تو اپنی ذات کی تربیت، اوصنی، اللہ کے نبی آپ مجھے وصیت کیجئے۔ وہ صرف علم کے لیے کوئی چیز نہیں پوچھتے، بلکہ وہ اس لیے سوال کرتے کہ اس کو اپنی زندگی میں تطبیق دیں، اس پر عمل پیرا ہوں، وہ اس کو اختیار کریں۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں مخاطب اور سائل کی حالت کے مطابق اس کو جواب دینا چاہیے، یا کسی بھی شخص کی تربیت میں یہ اسلوب اور یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ اس آدمی کی جو بڑی کمزوری ہو، اس کمزوری پر اسے متنبہ کیا جائے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی کئی صحابہ کرام نے اس طرح کا سوال کیا ہے کہ اللہ کے نبی آپ مجھے وصیت کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا کہ اوصیک بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ کسی نے کہا وصیت کیجئے تو آپ نے کہا لا تسبن احدن، تم کسی کو گالی نہ دیا کرو۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی وصیت کیجئے تو آپ نے فرمایا کہ اوصی کا ان لا تکون لعانا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم لعنت ملامت کرنے سے اجتناب کرو۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی وصیت کیجئے تو آپ نے کہا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو۔ آپ دیکھیں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں حدیث میں، بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں صحابہ نے مختلف صحابہ کرام نے ایک ہی سوال کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو الگ الگ جواب اس کی حالت اور ضرورت کو سامنے رکھ کر کے، اس کی بیماری کمزوری کو سامنے رکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اس آدمی کو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کہا لا تغضب، غصہ نہ کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں اس آدمی کی یہ کمزوری رہی کہ یہ آدمی بات بات پر غصہ ہو جاتا ہے، تو آپ نے اس شخص کو تنبیہ کیا کہ دیکھو بھائی غصہ کم کرو، غصہ زیادہ مت کیا کرو۔ مطلقاً غصے کی ممانعت نہیں ہے، غصہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، انسانی کمزوری کا حصہ ہے، ہر آدمی میں غصے کی صفت پائی جاتی ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے بالکل منع نہیں کیا کہ غصہ نہ کرو، بلکہ شریعت نے تعلیم دی کہ جہاں جائز چیزیں ہیں وہاں غصہ کرنا بھی ضروری ہے۔ مثلا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، لازمی چیز ہے، اگر آپ غصہ نہیں کریں گے، ڈانٹیں گے نہیں، بولیں گے نہیں، گھر کی کوئی کوتاہی ہے، اپنے ماتحتوں میں کوئی کوتاہی ہے، لازمی نتیجہ ہے کہ انسان کو غصہ کرنا چاہیے۔
اللہ کے محارم کا ہتک ہو رہا ہے، شریعت کے خلاف کوئی کام ہے۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بڑا کول تھا، آپ بڑے ٹھنڈے مزاج کے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ جب کوئی ایسی بد اخلاقی یا ایسا کوئی کام دیکھتے تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ مسجد کی دیوار پر کسی نے تھوک دیا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا۔ یہ ایسے بہت سارے مواقع ہیں۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ شریعت کا مقصود انسان کا اپنی زندگی میں بیلنس لانا۔ اب آدمی بات بات پر غصہ ہو جائے، ہر بات پر غصہ، تو یہ بد اخلاقی میں سے ہے کہ ایک آدمی اگر کسی سے بات کرتا ہے، کسی سے کچھ کہتا ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو برداشت کی صلاحیت آدمی کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں ایک اعرابی اور دیہاتی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر جو چادر تھی اس کو پکڑ کر گھسیٹا اس نے۔ راوی کہتے ہیں اس کے اثرات آپ کے کندھے پر بن گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ ہے اتنا جگرا ہمارے اندر کہ کوئی ایک عام سا آدمی ہمارے ساتھ اتنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے اور ہم جو ہے اس کو برداشت کر لیں؟ یہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق کریمانہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ مسکرا رہے ہیں اور آپ نے کہا بھائی یہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے دو۔ لا تغضب کا مطلب یہی ہے کہ جائز چیزوں پر غصہ کرو، بات بات پر، ہر چیز پر غصہ۔ والکاظمین الغیظ، قرآن مجید نے اپنے مومن بندوں کو جو اس طرح سے غصے کو پی جاتے ہیں تو ان کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لیس الشدید بالسرعہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اصل میں معاملہ یہ نہیں ہے کہ تم نے کسی کو پچھاڑ دیا ہے، لڑ کر کے ہرا دیا ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ بہادر آدمی وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کر لے۔ بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے۔ تو یہ بڑی بنیادی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے۔ ایسے ہی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو ہے اللہ رب العالمین غصہ پی جانے والے کو قیامت کے دن حور عین عطا کرے گا۔ یخیرہ اللہ من الحور العین ما شاء، اسے اختیار دے گا کہ جس کو چاہے پسند کر لے۔ یہ بھی اللہ کے نبی نے فضیلت بیان فرمایا، حسن درجے کی روایت ہے۔ غصہ ٹھنڈا کرنے کا شرعی علاج بھی بتایا گیا۔ لفظی علاج آپ دیکھیں کہ ایک آدمی فوراً تعوذ پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غصہ آیا تو، جیسے ایک حدیث کے اندر ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ، انی لعالم کلمۃ، کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں، لو قالہا لذہب عنہ، اگر یہ غصہ والا آدمی اگر یہ بات کو کہہ دے غصے کے وقت میں تو وہ چیز چلی جائے گی، غصہ چل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو قولی طور پر یہ آدمی، اور فعلی طور پر بھی سکھایا گیا کہ آدمی کو غصہ آ جائے تو وضو کرے، وضو آدمی کے غصے کو ٹھنڈا کر دے گی۔ یعنی وضو بذات خود غصہ کو ٹھنڈا کرنے میں اثر اس طرح سے ظاہر ہوگا کہ آدمی کی مشغولیت اور آدمی کا رجحان بڑھ جائے گا، اور اس طور پر آدمی جو ہے اس طور پر جو ہے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے غصہ کرنا یہ بہرحال درست امر ہے، انبیاء اور رسول کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے اللہ کے نافرمانی پر وہ غصہ ہوتے۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ جب آپ آئے طور سے تو آپ نے دیکھا
کہ سامری نے جو ہے غیر اللہ کی عبادت کے لیے بچھڑا بنا رکھا ہے، شرک، اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، تو سخت غصہ ہوئے، اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی۔ تو غصہ ہونا جو ہے یہ انسانی طبیعت اور فطرت میں ہے۔ انسان کو جائز امور پر اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے غصہ ہونا چاہیے، اور دنیا کے معاملات میں، آپسی رشتوں میں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ آدمی غصے کی بنیاد پر کوئی معاملہ اس طرح کا اختیار نہ کرے کہ جس کی وجہ سے آج آدمی، آپ دیکھیں، غصے میں آپے سے باہر ہو کر آدمی کسی کا قتل کر دیتا ہے، غصے میں آ کر کسی کو مار دیتا ہے، غصے میں آ کر کے کوئی چیز توڑ دیتا ہے، غصے میں آ کر کے اپنے گھر کی اپنی ہی چیز نقصان کر دیتا ہے۔ انتہا درجے کی جہالت ہے یہ کہ ایک آدمی اپنے غصے پر اتنا قابو نہ پائے، ایک مومن ہو کر کے، ایمان والا ہو کر کے اسے اپنے غصے پر اتنا کنٹرول نہ ہو کہ ایک آدمی اس چیز کو، اپنی ہی چیز کو نقصان پہنچا دے، اپنی بیوی کو پیٹ دیا، بچے کو پیٹ دیا۔ تو بہرحال شریعت اسلامیہ ایک ضابطہ ہمیں اور آپ کو سکھلاتی ہے کہ ایک آدمی اپنے غصے پر کنٹرول رکھے۔ تو بہرحال اس حدیث کے بہت ہی بنیادی کردار ہے اس حدیث کا ہماری اخلاقی زندگی کے اندر۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں 17ویں حدیث۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام میں احسان کو اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ حضرت ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے احسان کو ہر چیز پر لکھ دیا ہے، اچھا برتاؤ اور معاملہ، حسن معاملہ، اچھا برتاؤ اور حسن معاملہ کو اللہ نے ہر چیز پر لکھا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، اگر تم جانور بھی ذبح کرتے ہو تو اچھی طرح سے ذبح کرو، اس کو اچھی طرح سے قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور اگر تم اسے ذبح کرتے ہو تو اچھی طرح سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی چھری کو تیز کر لو۔ وَلْيَرْحِ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحے کو راحت پہنچاؤ۔ اب دیکھیں یہ احسان کا معاملہ ہے، ضرورت ہے جانور ذبح کرنا، چڑیا ذبح کرنا، کھانے کی چیز ہے، اگر ضرورت ہے، لیکن گدھے کی طرح، حیوان کی طرح نہیں، دوسری قوموں کی طرح نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین طریقہ سکھلایا راحت کا۔ شداد بن اوس بن ثابت ابو یعلا الانصاری الخزرجی صحابی، معروف صحابی ہیں، اور وابن اخی حسان بن ثابت، شاعر رسول حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بھائی کے لڑکے ہیں، یعنی بھتیجے ہیں حضرت حسان بن ثابت کے، بڑے ہی عابد و زاہد صحابی رسول ہیں۔ اکثر اپنی بستر سے رات میں ان کے پہلو جدا رہتے تھے، قیام اللیل کرنا، روزے رکھنا، لمبی لمبی عبادتیں کرنا، یہ ان کا طریقہ تھا۔ حضرت عبادہ بن ثابت کہتے ہیں، صحابی رسول حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ، کان شداد من الذین اوتوا العلم والحلم، شداد یہ بن اوس یہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہیں اللہ نے وافر علم بھی عطا کیا تھا، بردباری اور فراست بھی عطا کیا تھا، کہ اپنے وقت کا، اپنے لیل و نہار کا بڑی خوبی سے استعمال کیا انہوں نے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں۔ فلسطین میں سکونت اختیار کیا، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد فلسطین کا علاقہ انتخاب کیا رہنے کے لیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں 75 سال کی عمر پا کر کے 58 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، اور بیت المقدس کے اندر ہی ان کو دفن کیا گیا ہے، بیت المقدس کے علاقے میں۔ تو آپ دیکھیں یہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، احسان اور بھلائی کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان کی دو شکلیں ہیں، دو قسمیں ہیں، اللہ کے ساتھ احسان۔ اللہ کے ساتھ احسان ہم حدیث جبریل کے اندر پڑھائے ہیں، سنائے ہیں کہ احسان اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ ان تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو
کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم سے کم یہ ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، حیوانات کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنا۔ پیاسا ہے پانی پلا دینا، بھوکا ہے کھانے کھلا دینا، کوئی آدمی ضرورت مند ہے اس کا تعاون کر دینا، یہ احسان کی مختلف شکلیں، مختلف صورتیں۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان، اس میں کافر اور مومن کا فرق نہیں ہے، انسانیت کے ناطے کسی کے بھی ساتھ کوئی بھی آدمی اگر ضرورت مند ہے تو اس آدمی کے ساتھ احسان اور بھلائی کیا جائے۔ یہ مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ احسان کی متعین شکل نہیں ہے، بلکہ ہر چیز میں احسان کیا جائے۔ لیکن احسان کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی کسی اژدہے کو مار رہا ہے تو اب اس کے ساتھ جو ہے قتل کرنے میں، اس کو مارنے میں احسان کا معاملہ کرے، سستی اور غفلت یا اس طریقے سے احسان کا معاملہ کرے کہ وہ اس کو ڈس لے۔ مطلب یہ نہیں ہے، جہاں جس چیز کے ساتھ جیسے احسان کا تقاضا ہے وہ اسی طریقے پر کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی بکری ذبح کر رہا ہے تو اس کو لٹا کر کے، پیر رکھ کر کے، اور اس کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے پتھر پر۔ تو آپ نے فرمایا اتريد ان تمیتها موتتین، کیا تو اسے دو موت دینا چاہتا ہے؟ یعنی احسان کا تقاضا یہ ہے کہ تو چھری پہلے تیز کر لیتا اور پھر اچھی طرح سے اس کو ذبح کرتا، تو نے اس کو لٹا دیا ہے اور اس کے بعد تو جو ہے اس کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے۔ اور اسی لیے ہم بتاتے ہیں کہ اسلامی ذبح کا جو طریقہ ہے یہ سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین طریقہ، جانور کے ساتھ احسان کا، راحت کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ آج آپ دیکھیں جھٹکا دے کر کے ذبح کرنے کا طریقہ رائج ہو رہا ہے، گلا گھونٹ کر کے، پتھر سے مار کر کے، بعض لوگ تو تیز دھار لمبے چاقوؤں سے گود گود کر کے، یہ سب باطل طریقے ہیں اور ایسے طریقے ہیں کہ جو اسلامی ذبح کا طریقہ ہے اس میں احسان ہے، اس میں اس کے ساتھ راحت کا معاملہ ہے۔ حدود و قصاص اور تعزیرات الگ ہیں۔ اب ایک آدمی کہے گا کہ جب اسلام اتنا احسان کی تعلیم دیتا ہے تو پھر اسلام جو ہے زنا کرنے والے شادی شدہ آدمی اگر زنا کرتا تو اس کو قتل کا حکم کیوں دیتا ہے؟ ایک چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ اصل معاملہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ عام اسلامی تعلیمات ہیں، لیکن جرم کے روک تھام کے لیے شریعت نے جو تعزیرات اور حدود متعین کیے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی وجوہات ہیں، اسباب ہیں، ضرورت ہے، تقاضے ہیں سماج کے، اور اس کی بنیاد پر آپ ایک عام سی بات کو لا کر کے کسی قانون کے ساتھ جوڑ کر کے اعتراض نہیں کر سکتے، ورنہ ہر جگہ، ہر ملک کا اپنا ایک ضابطہ، اپنا ایک دستور، اپنا ایک قاعدہ ہوتا ہے تعزیرات کا۔ تو بہر اسلام کا بھی ایک تعزیراتی نظام ہے، اور اس نظام کے ساتھ جوڑ کر کے آپ کو اس کے احسانات اور بھلائیوں کے پہلو جو اسلام نے اخلاقی طور پر دیے ہیں وہ چیزیں اس کے ساتھ لا کر کے اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے بہت ہی عمدہ ترین بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھ کر کے نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں 18ویں حدیث، 18 نمبر کی حدیث جو امام نووی رحمہ اللہ نے الاربعین النوویہ کے اندر جگہ دی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور یہ روایت حضرت
मुआज बिन जबल रदी अल्लाह अन्हु से भी मरवी है। दोनों सहाबी रसूल इसके रावी हैं, हजरत अबू जर और हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंत, जहां कहीं भी हो अल्लाह से डरते रहो। वअत्बिइस्सय्यअल हसना तमहुहा, और हर बुराई के बाद नेकी कर लिया करो, नेकी उस बुराई को मिटा देगी। वखालिकिन नास बिखुलुकिन हसन, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आया करो। देखें, सुनन तिरमिज़ी की ये रिवायत है, हसन दर्जे की हदीस है ये। रावी हदीस अबू जर गिफारी रदी अल्लाह अन्हु। अबू जर गिफारी के अपनी कुन्नियत से मारूफ है ये अबू जर। इनके नाम के बाब में इख्तलाफ है, लेकिन उलमा ने जुंदुब बिन जनादा, जुंदुब बिन जुनादा ये इनका नाम है। साबिकीन अव्वलीन में से हैं, मक्का में इस्लाम लाए, अल्लाह के नबी सल्लम के साथ अक्सर गज़वात में शरीक रहे, इल्म में, ज़ुहद में, तक़वा में, परहेजगारी में मारूफ थे, और इन्होंने रबज़ा में सुकूनत अख्तियार की और 32 हिजरी के अंदर इनकी वफात हुई। वलैसा इंदहु सिवा इमरातहु व औलादहु, जब इनकी वफात हुई तो इनके पास इतना भी माल नहीं था कि इनकी तजहीज़ तकफीन की जा सके। एक बीवी थी और बच्चे थे। ला यक़दिरूना अला दफनिही, उनके दफन पर, उनकी तजहीज़ तकफीन पर कुदरत नहीं रखते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह अन्हु को मालूम हुआ तो उन्होंने मुसलमानों की एक जमात को भेजा और उन्होंने हज़रत अबू ज़र रदी अल्लाह अन्हु की तजहीज़ तकफीन कराई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं के बारे में कहा था, अस्दक़ु लहजतम मिन अबी ज़र, अबू ज़र से सच्चा लहजा किसी और का नहीं है। अपने कलाम में बड़े आबिद और ज़ाहिद सहाबी रसूल थे। इस हदीस के दूसरे रावी सहाबी रसूल हजरत मुआज बिन जबल बिन अम्र बिन औस रदी अल्लाह अन्हु, रब्बानी आलिम है, नौजवान सहाबी रसूल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की तरफ इन्हें रुखसत किया था, पूरा वाक़या हदीस के अंदर मौजूद है। अबू अब्दुर्रहमान इनकी कुन्नियत है, अंसारी अल खजरजी सहाबी हैं, अक़बा के अंदर भी शहीद हुए थे, अक़बा के अंदर भी आए थे, जो है शरीक हुए थे। और इसी तरीके से सहाबा में, फ़ुक़हा और उलमा में इनका शुमार होता है। अल्लाह के नबी ने कहा था, या मुआद इन्नी लउहिब्बुक, ए मुआज मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। और इसी तरीके से हलाल और हराम का सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले, व अअलमु उम्मती बिहलालिल्लाहि व हरामिही, सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, इन्नल उलमा इदा हदरू रब्बहुम, उलमाए किराम जब अल्लाह के हुजूर में होंगे, अल्लाह के यहाँ हाजिर होंगे, काना मुआद इब्न जबल बैना ऐदीहिम रतवतन बेहजर, तो हजरत मुआज बिन जबल उनमें एक पत्थर पर, ऊंची जगह पर, एक ऊंचे पत्थर पर जो है उनको खड़ा किया जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत मुआद रदी अल्लाह अन्हु का ये शर्फ, ये मकाम है। ये सही हदीस है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने सही अल जामी के अंदर इस हदीस को सही करार दिया है। उनके शर्फ की बुनियाद पर, उनकी खिदमात की बुनियाद पर, बहुत ही महबूब तरीन सहाबी रसूल थे। बासइल यमन, मुअल्लिम और अमीर बनाकर, गाजी बनाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाई बना करके यमन भेजा। और ताउन अमवास में 18 हिजरी के अंदर हजरत उमर बिन खत्ताब के ज़माने में जो शाम के इलाके में ताउन की वबा फैली थी, उसी मर्ज में उर्दुन के अंदर 38 साल की उम्र में, सिर्फ 38 साल की उम्र में उनकी वफात हुई है, हजरत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह अन्हु। तो आइए हम देखते हैं हदीस की तशरीह में उलमा ने जो बातें जिक्र की हैं। इत्तक़िल्लाह इत्तख़िज़ वक़ायतम मिन अज़ाबिल्लाह, अल्लाह से डरो यानी अल्लाह के अजाब से बचने का रास्ता अख्तियार करो।
وَذَلِكَ بِفِعْلٍ، یہ اعمال کے ذریعہ سے بھی ہوتا ہے، اوامر کو بجا لانے سے، نواہی کے اجتناب سے، اقوال سے، یعنی اعمال صالحہ اور نیکیوں کے ذریعہ سے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ حیثما کنت، آپ دیکھیں حیثو ظرف مکان ہے، اے فی ای مکان کنت، جس جگہ میں بھی تم ہو، سواء فی العلانیہ او فی السر، چاہے تمہیں کوئی دیکھ رہا ہو، چاہے تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، سری طور پر کوئی گفتگو کر رہے ہو، اعلانیہ طور پر معاملہ ہو، چھپ کر کے کوئی کام کر رہے ہو یا اعلانیہ کام کر رہے ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، مسجد میں ہو، لوگوں کے درمیان ہو، تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہونا چاہیے۔ تمہیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ جہاں کہیں بھی ہو، اللہ رب العزت کی نگرانی اور گرفت سے بالاتر نہیں ہو۔ حیثما کنت، یہ بہت بنیادی روایت ہے جو انسان کی تربیت میں بڑا سنہرا کردار ادا کرتی ہے۔ یہ احساس غالب ہونا چاہیے ایک مسلمان مرد و عورت کی زندگی میں۔ ہماری خواتین اگر بازار میں ہیں، گھر میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، انہیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، ایک دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ حسنہ سے مراد توبہ ہے یا عام نیکی ہے، کہ آدمی گناہ کے بعد نیکی کرے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد توبہ ہے، توبہ کی نیکی ہے، اور بعض نے عام نیکی مراد لی ہے، اور یہی راجح بھی ہے کہ گناہ کا عمل اگر صادر ہو جائے تو اس کے بعد آدمی کو نیکی کا عمل کرنا چاہیے، اور نیکی از خود برائی کو مٹا دینے کا ذریعہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آدمی اس برائی کے لیے توبہ کرے، اگرچہ توبہ نہ ہو تب بھی وہ نیکی اس برائی کو مٹا دینے کا ذریعہ بنے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْہِبْنَ السَّیِّئَاتِ، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ عام سے اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بتایا ہے، اور آپ دیکھیں گے بھی ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہتا اللہ کے نبی میں حد کو پہنچ گیا ہوں، آپ قائم کیجئے۔ اللہ کے نبی نے اعراض کیا، پھر کہتا ہے میں اللہ کے نبی گناہ کر بیٹھا ہوں، آپ حد جاری کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعراض کیا، پھر تیسری بار اس نے کہا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نماز کے لیے، نماز کا وقت ہو گیا، گیا نماز، وضو بنایا، نماز پڑھی، تو اللہ کے نبی سے نماز کے بعد پھر کہتا اللہ کے نبی میں گناہ کر بیٹھا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا هل توضأت حين اقبلت، جب تو نماز کے لیے آیا تو تو نے وضو کیا؟ قال نعم، کہا ہاں۔ قال صلیت معنا، تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ قال نعم، کہتا ہے ہاں میں نے نماز تو پڑھی اللہ کے نبی۔ فذهب فإن الله قد غفر لك، جا اللہ نے تجھے معاف کر دیا، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ چھوٹا موٹا گناہ تھا، کبیرہ گناہ نہیں تھا۔ کبیرہ گناہ کے لیے خاتمے کے لیے توبہ ضروری ہے، کبیرہ گناہ سے معافی کے لیے توبہ ضروری ہے۔ عام جو صغائر گناہ ہیں تو اس گناہ کو وہ حد سمجھ رہے تھے، کسی کا بوسہ لے لیا تھا یا کوئی معاملہ تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ نماز پڑھ لیا، وہ گناہ معاف ہو گئے۔ فیہ دلیل ان الحسنہ تمحو السیئہ وان لم تکن ہی التوبہ، یہ حدیث دلیل ہے اس بات پر کہ نیکی آدمی کے صغائر گناہوں کو معافی کا ذریعہ بنتے ہیں اگرچہ توبہ آدمی نے نہیں کیا ہے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن، تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ عامل الناس بالاخلاق الحسنہ، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اپنے افعال کے ذریعہ، کریکٹر کے ذریعہ، اپنی گفتگو اور بات کے ذریعہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، حقیر نہ سمجھو کسی کو، کبتر نہ جانو۔ اور وجوب تقوی اللہ حیثما کان الانسان،
تو اس حدیث کے اندر بہت ہی عمدہ ترین نکات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. بڑی پیاری روایت ہے. بہرحال ایک آدمی اگر ان اخلاقی ضابطوں کو، ان تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کر لے تو بہت سارے شر و فساد سے آدمی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں 19ویں حدیث. 19 نمبر کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، میں اللہ کے نبی کے پیچھے آپ کی سواری پر سوار تھا. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، اللہ کے نبی نے کہا کہ بیٹے، اے بچے، میں تمہیں کچھ کلمات سکھلاتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کی مدد کو اپنے سامنے پاؤ گے. اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد مانگو. اور جان لو کہ ساری امت اگر جمع ہو جائے اس بات پر کہ وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہتی ہے تو وہ اتنا ہی نفع پہنچا سکے گی جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے. اور اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں اس بات پر کہ وہ تمہیں مٹا دیں گے، تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تو تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے. رفعت الاقلام و جفت الصحف، قلم یہ جو ہے اٹھا لیے گئے اور صحیفہ خشک ہو گیا. سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے. آپ دیکھیں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اہم ترین باتیں بیان فرمائی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر کہا احفظ اللہ تجدہ امامک، اللہ کی حفاظت کرو اللہ کی مدد اپنے سامنے پاؤ گے. تعرف الی اللہ فی الرخاء، خوشحالی میں پہچان بنا کر رکھو، اللہ سے تعلق قائم کر کے رکھو، تجھے سختی میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تم کو پہچانے گا سختی میں. یعرفک فی الشدہ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، جو نعمت یا مصیبت تجھ سے ہٹ گئی تو وہ تجھ کو پہنچنے والی نہیں ہے، تو تجھ کو نہیں پہنچنے والی تھی اس لیے ہٹ گئی ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لو کہ صبر کے ساتھ مدد ہے، اور ہر تکلیف کے بعد کشادگی ہے. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور ہر سختی کے بعد آسانی ہے. یہ حدیث مسند احمد کی ہے، طبرانی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. تو اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں عقیدہ کی تعلیم ہے. بنیادی طور پر اللہ تعالی کی حفاظت اور نصرت کے ذرائع اس حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں. راوی حدیث محبوب ترین صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس بن عبد المطلب، اپنے زمانے کے حبر الامہ، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم حبر الامہ، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں. آپ کی وفات کے وقت غالباً 14 سال عمر تھی. اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں حج کے خطبے پر متعین فرمایا 1 سال، اور کہتے ہیں انہوں نے ایسا خطبہ دیا کہ لو سمعہ الترک والروم لاسلموا، اگر ترک اور روم کے لوگ بھی جو ہے اگر اس کو سنتے تو وہ اسلام قبول کر لیتے. توفی بالطائف 68 ہجری کے اندر طائف کے اندر ان کی وفات ہوئی. محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ کے
پہلے کہا الیوم مات ربانی ہادہ الامہ، کہ آج اس امت کے سب سے بڑے ربانی عالم کی وفات ہوئی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بہت عظیم مقام ہے، بڑی عظیم الشان خدمات ہیں۔ قرآن مجید کے مفسر اور قرآن مجید کا فہم و فراست اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا تھا۔ شرح و بیان میں اگر ہم اور آپ دیکھتے ہیں اس حدیث کے، تو اللہ کے نبی کی سواری پر آپ سوار تھے۔ اس سے اللہ کے نبی کی تواضع معلوم ہوتی ہے، خاکساری معلوم ہوتی ہے، کہ آپ کی سواری کبھی گدھے کی ہوتی، کبھی کھچر کی ہوتی، کبھی اونٹ کی ہوتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے بڑا گہرا تعلق ہوتا، آپ انہیں اپنے سواری پر سوار کر لیا کرتے۔ آپ بڑے متواضع انسان تھے، آپ کو ذرا بھی کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی۔ سواری پر بچے کو اللہ کے نبی عقیدہ سکھلا رہے ہیں، یا غلام۔ غلام کہنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس بہت چھوٹے تھے، اس وقت 10-12 سال کی عمر تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں ان کو عقیدہ سکھلا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم عقیدے کی بنیادی تعلیم دو، قرآن کی تعلیم دو، یہ اول بنیادی طور پر ان کے دلوں میں راسخ کر دو۔ اس حدیث میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرو، نصرت کرو، اللہ کی مدد پاؤ گے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ بہرحال ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر مصیبت کے بعد راستے کھلتے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، قرآن مجید نے بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے وہ صحیفہ خشک ہو گیا، اور جو ہے قد انتہا فالاقلام رفعت، کہ اللہ کے فیصلے جو تھے وہ لکھے جا چکے ہیں، تو گویا قلم جو ہے اب اٹھا لیا گیا، اور اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی، اللہ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، وہ صحیفہ خشک ہو گیا ہے۔ یعنی جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہ چیز انسان کو پہنچنے والی ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ بنیادی تعلیم دی ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کے اندر ان بنیادی تعلیمات کو نافذ کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو ان تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔